بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اہم ہے، اسی طرح سے اس واقعے کا مقصد جاننا بھی اہم ہے۔ یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ آخر امام علی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی بجائے شہادت کے راستے کو کیوں اختیار فرمایا، اور امام علی مقام کی نظر بصیرت یزید کی حکومت کو اور آنے والے خطرات کو کس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ شہادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبات دیے وہ خطبات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بیان کریں گے، اور آپ کو امام علی مقام کی شہادت کا مقصد بھی بتائیں گے، اور امام علی مقام کے سفر کربلا کے دوران دیے گئے خطبات بھی شامل کریں گے۔ ناظرین، 10 محرم کی رات، جسے شب عاشور کی رات کہتے ہیں، اس رات کا مختصر نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ شب عاشور جب کہ موت سر پر کھڑی تھی، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہلے پہر اپنے گھر والوں کو کچھ وصیتیں کی، اور فصیح و بلیغ کلمات میں حمد و صلات بیان کرنے کے بعد اپنے اصحاب کو فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص آج کی رات اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہے، میں اسے بخوشی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ دشمن کو تو صرف میں مطلوب ہوں۔ مالک بن نضر نے کہا، مجھ پر قرض ہے اور پیچھے میری بیوی بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رات کی تاریکی تم پر چھا چکی ہے، اسے اپنے لیے آڑ بناؤ، تم میں سے ہر ایک میرے گھر کے کسی فرد کا ہاتھ پکڑ لے اور اس رات کی تاریکی میں زمین کی وسعتوں میں نکل جائے، اپنے شہروں اور بستیوں کا رخ کرو، بلا شبہ دشمن کو میں ہی مطلوب ہوں اور وہ صرف میرے ہی خون کے پیاسے ہیں، سو جب وہ مجھے پا لیں گے تو دوسروں کی تلاش سے بے نیاز ہو جائیں گے، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے۔ یہ سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے کہا، آپ کے بعد جینا کس کام کا، آپ کا ساتھ دینا ہمیں ہر حال میں پسند ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی عقیل، مسلم بن عقیل پر جو بیت چکی اسے کافی سمجھو، تم سب نکل جاؤ، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے امام، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے شیخ، اپنے سردار اور اپنے بہترین چچا کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا؟ ہم نے آپ کے دفاع میں ایک تیر بھی نہ چلایا، آپ کے دشمن کو ایک نیزہ بھی نہ گھونپا اور اس کے خلاف تلوار بھی نہ چلائی، کیا یہ گریز جینے کی تمنا میں تھا؟ نہیں، باخدا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اموال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ساری متاع حیات کو آپ پر قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ جیسے انجام سے دوچار ہو جائیں۔ آپ کے بعد جینا کتنا بے لذت ہوگا۔ مسلم بن اوسجۃ الاسدی نے یہی بات کہی، اور سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا، بخدا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ اللہ یہ دکھا دے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آخری سانس تک آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی حفاظت کی ہے۔ بخدا یہ تو ایک جان ہے، اگر مجھے یکے بعد دیگرے 1000 زندگیاں بھی دی جائیں اور میں ایک ایک کر کے ہر زندگی کو آپ پر قربان کر دوں تو میرے لیے اس سے زیادہ محبوب چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کے سب اصحاب نے اسی سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار کیا اور کہا، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، ہم اپنے جسموں، اپنے ہاتھوں، اپنی پیشانیوں اور اپنے گلوں کو ڈھال بنا کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہاں، جب ہم آپ کی حفاظت میں قتل کر دیے جائیں، عہد وفا کو نبھا لیں، تو پھر ہم پر جو بھی گزرے قبول ہے۔ آپ کے بھائی عباس نے کہا، ہمیں ایک دن بھی ایسا نصیب نہ ہو جس میں آپ سامنے نہ ہوں، ہمیں آپ کے بعد زندگی نہیں چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جس صبح میرے بابا شہید ہوئے اس رات میں بیٹھا ہوا تھا، میری پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تیمارداری میں مصروف تھیں کہ میرے بابا اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ ہوئے۔ ان کے ساتھ ہوئی مولا ابو ذر غفاری بھی تھے، وہ اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہے تھے اور میرے بابا یہ اشعار پڑھ رہے تھے،
اے زمانہ تجھ پر اف ہے۔ رفقا میں سے کس قدر ساتھی صبح و شام قتل کیے جا چکے ہیں اور تو اس پر بھی کانے نہیں۔ تمام امور کی بازگشت رب جلیل کی طرف ہے اور ہر ذی روح اپنے راستے کو طے کر رہا ہے۔ آپ نے یہ اشعار 2-3 مرتبہ دہرائے، حتیٰ کہ مجھے یاد ہو گئے اور آپ جو کہنا چاہ رہے تھے میں سمجھ گیا۔ آنسوؤں سے میرا دم گھٹنے لگا، میں ان الفاظ کو دہرانے لگا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مصیبت سر پر آ چکی ہے۔ میری پھوپھی حسرت زدہ ہو کر ان کے قریب گئی اور کہا، ہائے ماں، کاش کہ آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میری ماں فاطمہ، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن وفات پا چکے۔ اے اسلاف کے بہترین جانشین اور اخلاف کے فریاد رس، اے ابو عبداللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی شہادت سر پر ہے۔ وہ فریاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام عالی مقام نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، بہن، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ سے صبر کی التجا کر، شیطان آپ کی بردباری کو ختم نہ کر دے۔ جان لو جو بھی زمین پر ہے سب نے موت سے ہمکنار ہونا ہے اور آسمان والوں کو بھی بقا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور وہی اپنی قوت و غلبے سے سب کو مار دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ پھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، وہ یکتا ہے۔ جان لو میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھیں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میرے مرنے کے بعد نوحہ بین نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، سینہ کو بھی نہ کرنا۔ پھر وہ پھوپھی جان کو لے کر میرے پاس آئیں اور اپنے اصحاب کی طرف نکل گئے اور انہیں ہدایات دے کے خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو، حتیٰ کہ تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ دشمن کے لیے خیموں کی طرف ایک راستے کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑو، خیموں کو دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف رکھو۔ پھر امام علی مقام اور آپ کے اصحاب رات پر نماز پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، جبکہ دشمن کے گھوڑے نگرانی کے لیے ان کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ ناظرین، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے روانگی اور پھر راستے میں دیے گئے خطبات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کا۔ ناظرین، ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان کے ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ یاد رکھیں، کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا، اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اسے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1300 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہا؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کی کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی و شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ زاری کر کے، ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے، قیامت کے روز نہ تو ہم امام ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ ناظرین، اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنی کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی امام حسین کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے، یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔
اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ امام علی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج، اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں، جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ وہ تغیر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسرے اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا، لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی جس پر امام حسین جیسا دانا و زیرک اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعہ سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخرکار اسے کہاں لے جائے گی۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ اور بنی عباس اور بعد کے بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطہ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے مانا بھی جاتا تھا، اور عملی رویے سے اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں، اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا کلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے، اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔
خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور عمراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل بھی دیکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہے۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے عمراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمران کے غضب ہی میں گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے اندر ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یاد رکھیں، اسلامی ریاست کی روح تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے کیسر و کسرہ کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ پاٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کی بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ ناظرین، یہ تو تھا روح و مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے، جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہوگی۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو، وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ ناظرین، دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقویٰ اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے
اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوش آمدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملات میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے 1 ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے۔ اس کے برعکس وہ حق شناس و حق گو اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا، وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ ناظرین، اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کی ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کیوں نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے، ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول کا عائد کرتا ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے، منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زور آور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوش آمد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ ناظرین، چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، وہ ہر روز 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے تھے، وہ ہر ہفتے جمعے کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے تھے، وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے کچے مکان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا، اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہمہ وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے، اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے نہ تو انہیں عوام کے سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا،
اور نہ اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ اس سے بچنے کی کوئی کبھی فکر کرتے۔ لیکن بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو، مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی، تو کوئی مائی کا لال نہ تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا۔ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے، مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ وہ طاقت سے برسر اقتدار آئے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب کیا کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نتھو خیرے کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے محلوں کی محفوظ مسجدوں میں یا باہر اپنے نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں۔ ان کی سواریاں نکلتی تھیں تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی مڈ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ ناظرین یاد رکھیں، مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے، سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و اخلاق اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی، لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور اجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ ملت اسلامی کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ یوم عاشور کے دن فرمایا، اس خطبے کے بارے میں امام ابن کثیر یوں لکھتے ہیں: امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، قرآن کریم کو اٹھائے اور اپنے سامنے رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، قرآن کریم کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھا، پھر قوم کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے: اے اللہ، ہر مصیبت میں تیری ہی ذات پر میرا بھروسہ ہے اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید ہے۔ پھر آپ کے شہزادے علی بن حسین ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ کمزور اور بیمار تھے۔ امام حسین نے بلند آواز میں فرمایا: لوگو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: لوگو، اگر تم مجھ سے نصیحت قبول کرتے ہو اور میرے ساتھ انصاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور تم پر میرا کوئی زور نہیں ہے۔ اور اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو تم اپنی خود ساختہ آقاؤں کے ساتھ مل کر سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ اور یہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ ہے: پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹیوں نے سنا تو بلند آواز سے رونے لگیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہ جائیں اور معاملات درست ہونے تک ان کو مکہ میں رہنے دیں۔ پھر اپنے بھائی عباس کو بھیجا تو اس نے ان کو خاموش کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی ذاتی فضیلت، نسب کی عظمت، مرتبہ کی بلندی اور بزرگی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا: اپنے ضمیر کو ٹٹولو اور اپنا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھ جیسے شخص کا قتل جائز ہے؟ اور میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ روئے زمین پر میرے سوا کسی نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہیں، حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو میں سچ کہتا ہوں، اللہ کی قسم، جب سے میں نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر ناراض ہوتا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اس بارے میں پوچھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں اس بارے میں بتا دیں گے۔ تم پر افسوس ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ میرا خون بہانے سے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے؟
اس وقت شمر بن ذوالجوشن نے کہا وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حبیب بن مطہر نے اس کا جواب دیا، خدا کی قسم ہے شمر، تم 70 کناروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی قسم جو وہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، اور بے شک تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا لوگوں مجھے چھوڑ دو تاکہ میں ایسی جگہ لوٹ جاؤں جہاں میرے لیے امان ہو اور کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ انہوں نے کہا آپ اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا تو اس نے سواری کو باندھ دیا۔ پھر فرمایا مجھے بتاؤ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا کسی زخم کا قصاص مانگتے ہو؟ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے پھر آپ نے بلند آواز سے پکارا اے شبیس بن ربیع، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن الاشس، اے زید بن الحارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور درخت سبز ہو چکے ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک تیار فوج کے پاس تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کہا ہے۔ پھر فرمایا لوگو جب تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ تمہارے پاس سے چلا جاؤں۔ تو قیس بن الاشس نے کہا تم اپنے چچا زاد کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے اور آپ ان کو اچھا پائیں گے۔ امام حسین نے اس سے فرمایا تم اپنے بھائی کے بھائی ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے خون سے زیادہ کا مطالبہ کریں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اس کو تسلیم کروں گا۔ ستم یہ ہے کہ محبت حسین کے دعوے دار تو بہت ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، مگر ان کی اقدار کو زندہ کرنے والا آج بھی کامیاب بلکہ نایاب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین نے شہادت کا جو نمونہ پیش کیا وہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، انہوں نے پورے خاندان کو شیر خوار بچوں سمیت داؤ پر لگا دیا۔ شاید تنہا نواس رسول کی شہادت حصول مقصد کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوانہ نے جنت کے سردار حضرت امام حسین کے سامنے پوری انسانیت کے لیے نظیر قائم کرنا تھی کہ حق کی علم برداری اور دین کا احیاء اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والا اس کے لیے اپنی کسی بھی عزیز سے عزیز متاع کو بھی اللہ کی راہ میں لٹا اور مٹا دینے سے گریز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اربوں کربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو